أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ چند دروس میں تلاوت کی گئی آیات طیبات میں اللہ جل شانہ نے اپنے عمومی احسانات یاد دلائے، پھر ایک خاص احسان کو یاد دلایا، جبکہ سورہ مائدہ کے آغاز میں اہل ایمان کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو، آپس کے وعدوں کو پورا کرو۔ آج جو آیت مبارکہ تلاوت ہوئی اس میں اللہ جل شانہ پہلی امتوں کو خود سے کیے وعدے یاد دلا رہے ہیں۔ ہم سے تم نے کیا کیا عہد کر رکھے، انہیں پورا کرو۔ نصیحت کی جا رہی، تلقین کی جا رہی، چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ نے بنی اسرائیل یہود و نصارہ سے عہد لیے، میثاق باندھے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 قبیلوں کے 12 سردار بنائے گئے، اور ان 12 سرداروں سے عہد لیے گئے جس کے وہ خود بھی پابند ہوں گے اور اپنی قوم کو بھی پابند رکھیں گے۔ وہ عہد کیا تھے؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، پیغمبر کے ساتھ ان کی صفوں میں شامل ہو کر ان کی مدد کرو گے، اشاعت دین میں ان کے مددگار رہو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جہاں بھی اشاعت دین، حفاظت دین کے لیے ضرورت پڑی اللہ کے رستے میں مال خرچ کرو گے۔ اللہ نے اپنے فضل سے اسے قرض حسنہ سے تعبیر کیا، یعنی اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والا یقین رکھے جیسے قرض واپس ہوتا ہے، اللہ اس کا لگایا مال بھی اسے واپس کریں گے، اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا۔ تو نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، پیغمبر پر ایمان، پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہونا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سارے وعدے لیے گئے تھے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو، ان کا پابند کیا گیا تھا۔ فرمایا اگر تم یہ وعدے پورے کرو، قال اللہ انی معکم، تو ایک احسان، ایک اس کا بدلہ یہ تم پر ہوگا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے، اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ مطلب اللہ اپنی پوری قدرتوں کے ساتھ،
اللہ اپنے سارے خزانوں کے ساتھ، اللہ اپنی اپنی شان کے مطابق مدد اور نصرت کے ساتھ تمہاری پشت پر ہوں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وعدے پورے کرتے یاد رکھو میں ساتھ ہوں، دیکھ رہا، سن رہا، خبردار میرے ساتھ کیے گئے کسی وعدے کو توڑنا مت۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان وعدوں کی پابندی اور پاسداری کی شکل میں انہیں جن انعامات سے نوازنے کے وعدے کیے ان کا بھی ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اپنے تئیں تم کوشش کرتے رہو اللہ سے کیے وعدوں کے پابند رہو۔ بتقاضۂ بشریت تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں کی برکت سے مٹا دے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ ایسے کریم ہیں کہ اللہ نیکیوں کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتے، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر جب تم فانی زندگی گزارنے کے بعد ہم تک پہنچو گے تو فرمایا ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس شخص نے ہمارے ان وعدوں سے انکار کیا تو وہ گمراہی کے رستے پر جا پڑا، سیدھا گمراہی کا رستہ، بھٹکا ہوا رستہ، اسے اس کی منزل سے دور لے جانے والا رستہ۔ انسان ایمان والا قدم قدم جنت کی طرف بڑھ رہا ہے، موت کی طرف، جنت کی طرف۔ شیطان گمراہ کر کے الٹے رستے لگاتا ہے، پھر انسان قدم قدم موت کی طرف، جہنم کی طرف بڑھتا ہے۔ بہرحال آیت شریفہ میں بنی اسرائیل کے اللہ سے وعدوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ پہلی امتوں کے ساتھ بھی ایسے وعدے کرتے رہے، پہلی امتوں نے رب کے ساتھ وعدے کیے، اللہ کے ساتھ وعدوں کی پاسداری کا انعام بھی، اور حق تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے انکار کی سزا بھی۔ قرآن پڑھنے والوں کو، امت محمد کو یہ تاریخ یاد رکھنی چاہیے، اور رب کے ساتھ جو وعدے ہیں ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ پہلی قوموں کے حالات کو دیکھ کر عبرت و بصیرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔